ویلکم بیک ناظرین. کل ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. اندر کچھ گفتگو کی گئی لیکن باہر آ کے کچھ اور بیان کرنے کی کوشش کی. پھر ایک اور بات کہی گئی کہ یہ پاسبل ہی کیسے جی یہ سب کچھ ہو جائے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ میں ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں آج کل، اور خاص طور پہ جب سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا زیادہ ایکٹیو ہوا ہے تو اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. تو یہ جو کل جس پہ اعتراض کیا گیا کہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا، پارلیمان میں لے کے آئیں، پارلیمان میں نہ لے کے آئیں، یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ہے جی BBC کی خبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. 31 اکتوبر 2013 طالبان سے مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب نے یہ خبر دی اور یہ لندن میں جا کے انہوں نے بتایا کہ طالبان سے مذاکرات کا آغاز ہو چکا. یہی کالعدم تحریک طالبان تھا. اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں برطانیہ کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات میں طالبان سے مذاکرات شروع کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انسداد دہشت گردی فورسز اور خفیہ ہتھیاروں کی استعداد بڑھائی جا رہی ہے تاکہ ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جائے. اور آگے جا کے انہوں نے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا اختیار دیا تھا، یہ بھی انہوں نے بتایا. اور پھر ساتھ ہی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو ہدایت کی کہ وہ اس ضمن میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اعتماد میں لینے کے لیے رابطے کیے جائیں. تو مذاکرات کے بعد یہ بتایا گیا کہ انیشل بات چیت ہو چکی تھی، اور جب یہ مذاکرات کسی ابتدائی شکل میں ہونے تھے اور ایک وفد جانا تھا ملاقات کے لیے، تو ایک ڈرون حملے کے ذریعے حکیم اللہ محسود کو راستے سے ہٹا دیا گیا. اور اس پہ چودھری نثار علی خان نے کیا کہا تھا سنیے. The efforts have been ambushed. It was not a fire from the front. It was an ambush, and we see it as an ambush. You have scuttled it on the eve of the day, 18 hours before. A formal delegation of respected ulama or religious leaders was to fly out. The government of Pakistan does not see this drone attack as an attack on an individual, but as an attack on the peace process. تو یہ پیس پروسیس شروع کیا تھا اور وفد نے جانا تھا. 18 گھنٹے پہلے یہ کام کیا گیا تھا. اس وقت وزیر اعظم عمران خان جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین تھے، انہوں نے کیا کہا تھا سنیے. ہم امن چاہتے ہیں اور ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہی ڈائیلاگ آج شروع ہونا تھا، کل انہوں نے جو طالبان نے ڈائیلاگ کرنا تھا جس میں حکیم اللہ محسود تھے، ان کو کل ڈرون مار کے قتل کیا گیا ڈائیلاگ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. ڈائیلاگ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. اور کچھ انفارمیشن چوائسا پاکستان کے اداروں کے پاس ہیں کہ افغانستان میں ایک نئی پراکسی تیار کی جا رہی ہے، اور یہ جتنے بھی نگلیکٹڈ ہیں یا مفرور ہیں یا جو اس وقت پاکستان میں کالعدم ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، وہ عراق میں ہیں، وہ لیبیا میں ہیں، وہ شام میں ہیں. وہ ساری کی ساری کھیپ کو افغانستان میں جمع کیا جائے اور ان کو تگڑا کیا جائے. تگڑا کر کے یہاں پہ ایک تو افغانستان کا امن تباہ کیا جائے، صرف افغانستان کا نہیں، پاکستان، ایران، چائنا اینڈ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اینڈ رشیا. یہ ہے پورا پلان اس وقت غیر ملکی طاقتوں کا، بڑی طاقتوں کا، جو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جی داعش آ رہی ہے، داعش سے یہ خطرہ ہے، داعش سے وہ خطرہ ہے. اگر آپ غیر ملکی ذرائع ابلاغ دیکھیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جیسا جو داعش کی کوریج نہ کر رہا ہو. داعش کو ایک ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے، کل یہ ساری باتیں بتائی بھی گئیں. کچھ باتیں جو میرے بتایا گیا کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے کم از کم منیمم ایجنڈے پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، اور شاید اس کا اثر بھی ہو جو آپ نے کہا. تو اس کے بعد باہر نکل کے کیا کہا جی. سب سے پہلے مسلم لیگ نواز کا سنائیں. پہلے فواد چوہدری صاحب کو سنائیں جی جو انہوں نے اطلاعات دیں. ان مذاکرات کی شروعات ہو چکی ہے. ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
جو مذاکرات تحریک طالبان پاکستان سے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوں گے. ان مذاکرات میں جو ان علاقوں کے افراد ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے. افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے. سہولت کار کا کردار ادا کیا. اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کل پاکستان بھی آ رہے ہیں. اور اگلا سنائیے جی، جو آج فواد چوہدری صاحب نے آج ذرا تھوڑے سے وہ ریلیکس موڈ میں تھے، سنائیے جی. پہلے تو سیز فائر ہوگا تو پھر آگے دیکھیں گے نا کہ کیا جو ہے وہ آگے بات چیت چلتی ہے، کیسے آگے چلتی ہے. الٹیمیٹلی آپ نے ایک سیٹلمنٹ کی طرف جانا ہے. 20 سال لڑائی رہی ہے، جو بچے پیدا ہوئے تھے وہی جوان ہو گئے، جو نسل ایک پوری بدل گئی ہے. وہاں پہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کا کیا قصور ہے اگر ان کے والد یا ان کے دادا یا ان کے بڑے بھائی وہ لوگ جنگ میں شامل تھے. اسٹیٹ جو ہے وہ پرپیچول جنگ تو نہیں کرتی. جو لوگ ابھی پاکستان کے ساتھ ان کے ہمارے آئین کو مان کے، قانون کو مان کے آنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم انہیں یہ موقع دینا چاہیں گے. جی یہ آج کی بات تھی. اب کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا کیا باتیں ہوئیں، کون سے موضوعات تھے، اہم موضوعات کیا تھے، ذرا سنائیے گا جی. مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کیا کہا. تحریک طالبان پاکستان سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے بشمول شہباز شریف سیاسی لیڈران نے خوشگوار ماحول میں ہی صحیح لیکن بڑے سخت سوالات اٹھائے ان دونوں معاملات کے اوپر. اہم معاملات اٹھائے، دشوار سوالات کیے لیکن اچھے ماحول میں. اب سیاسی جماعتوں کا مطالبہ کیا آ رہا ہے. کل بھی سیاسی جماعتوں کی نمائندہ ارکان تھے قومی سلامتی کمیٹی میں، تمام سیاسی جماعتوں کے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پارلیمان میں لایا جائے تاکہ جو بھی اس وقت ریاست کر رہی ہے اس کو پارلیمان کی پشت مل جائے. سنائیے جی ذرا. جبکہ سب کا کنسنسس یہی تھا کہ جو بھی ایسا کوئی معاہدہ ہو وہ پارلیمنٹ کی منظوری کے ساتھ ہو، پارلیمنٹ میں بحث ہو تاکہ اس کے پیچھے اس کی پشت کے اوپر ایک قومی اتفاق رائے ہو. یہ احسن اقبال صاحب نے ایک اور بھی شارٹ ان کا ایک اور بھی ہے، وہ بھی اسی سے متعلق ہے، یا شاہد کاکان عباسی صاحب کو سنوائیں جی. ایک متفقہ رائے یہی سمجھ لیں کہ اس معاملے کو پارلیمان میں ہی اس کو انیشیٹ ہونا چاہیے اور پارلیمان ہی نے اس کے جو محرکات ہیں ان کو سیٹل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ یہ صرف مذاکرات سے یا ایک معاہدے سے حل نہیں ہوگا. یہ جذبات ہیں، ہزاروں شہید ہیں، اے پی ایس کے بچے، ان کے والدین، تو یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے ملک کے لیے. اس میں عوام کے نمائندوں کا اس فیصلے میں شامل ہونا اور کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پارلیمان میں لایا جائے. اب بلاول بھٹو صاحب کا ایک شارٹ بڑا چل رہا ہے ایگریسو، کہ صدر کو کیا اختیار ہے، وزیر اعظم کو کیا اختیار ہے، وہ بھی ذرا سن لیں. وہ ہے پبلک کنزمپشن کے لیے، پرسیپشن کے لیے، اور دوسرا ایکچوئل انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی وہ بعد میں سناتا ہوں، ذرا سنائیے گا جی. جہاں تک وزیر اعظم، صدر پاکستان اور وزیر خارجہ کی بیان بازی ہے، ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے پہ کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوا، تو کون ہوتا ہے صدر پاکستان یا وزیر خزانہ کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے طالبان، تحریک طالبان پاکستان جس نے ہمارے فوجی سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے قومی قیادت کو شہید کیے، ہمارے اے پی ایس کے بچے کو شہید کیے، یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنا، کسی سے انگیج کرنا. تو وہ کہہ رہے تھے صدر اور وزیر اعظم کو بالکل اختیار نہیں ہے. کس کو اختیار ہے اور یہ معاملہ لایا جائے پارلیمان میں جو مسلم لیگ نواز مطالبہ کر رہی تھی. سنائیے گا جی. پاکستان کا جو بھی پالیسی ہوگا وہ پارلیمان منظوری دے گا، وہ کنسنسس سے بنے گا، تو پالیسی بہتر پالیسی بھی ہوگا اور اس میں لیجٹمیسی بھی ہوگا. اب جی یہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے. فواد چوہدری صاحب نے پھر ذرا تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے، اپوزیشن کے سامنے آ گئے ہیں اور حالانکہ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. فواد چوہدری صاحب کیا کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں نہیں آتی ہے، حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں، کیبنٹ کے اندر جو ہے یہ بات چیت ہوتی ہے، حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں ہی ہم پارلیمنٹ ہی کی نمائندگی کرتے ہیں.
عمران خان پارلیمنٹ ہی کا لیڈر ہے نا، سب سے بڑی پارٹی. بالکل ٹھیک ہے جناب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ اور خبریں.